बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। कमेटी के अंदर अपना जशूश बैठा होया था और जशूश ने जो हर बार कहानी सुनाई है वो तो मैंने आपको नहीं सुनानी, लेकिन उसमें से कुछ अच्छी बातें इधर उधर से घेर के मैं लेके आया हूँ। और उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फोन किया और उन्होंने कहा कि शहबाज याद है जो भारत ने 5 धमाके किए थे? उन्होंने कहा हाँ भजन भजन याद है। उन्होंने कहा कि फिर मैं की कीता सी? उन्होंने कहा जी आपने 6 किए थे। ठीक है, तो बस ऐहो ही असूल रखना है। ठीक है, यानी कि भारत को उसका जवाब उससे बढ़ के दिया जाना है। इससे पहले मैं अपने भाई जनाब मुमताज भट्टी साहब की वो बात आपको बता दूं कि रॉ का जो डिसइंफॉर्मेशन जो था ये ब्रस्ट हुआ है, ये बैकफायर किया है, क्योंकि उन्होंने ये वाला ऑपरेशन मॉडल जो था जिसके तहत इंफॉर्मेशन उन्होंने थ्रो करनी थी और तमाम टीवी चैनल के ऊपर भारतीय कुत्ते भौंकना शुरू हो जाने थे और जनाब सोशल मीडिया के ऊपर अटैक हो जाना था। ये सारा जो इकदामात थे ये उन्होंने पूरी तरह एक्सरसाइज करके प्लान करके रखे हुए थे, लेकिन ये थे किसी और मौके के लिए। तो ये जैसे ही पहलगाम, अनंतनाग, इस्लामाबाद, मकबूजा कश्मीर के अंदर ये वाकया हुआ तो उन्होंने ए वाला मॉडल पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये मॉडल जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो एकदम लगा के बड़े सगीर में जैसे जंग के बादल छा गए। अच्छा, अगरचे ट्विटर बंद था, लेकिन पाकिस्तान में जिनकी ट्विटर तक रसाई थी उन्होंने भी भरपूर जवाब दिए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के जिन भी लोगों को भारतीयों ने अपने टीवी चैनल्स पर लिया उन्होंने भी ताक ताक कर निशाने लगाए हैं कि अभी तक चीखों की आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, बंद नहीं हुई चीखें अभी तक। उन्होंने जो था वो सोशल मीडिया के ऊपर भी अब देखें ना, वो किसी ने कहा कि भारत ने जंग के लिए न्यूट्रल वेन्यू की फरमाइश कर दी, हम पाकिस्तान जंग करने नहीं चाहेंगे, किसी न्यूट्रल जगह पे करवा दी जाए। ऐसे लेवल की जुगत क्रिएट हुई है, तख्लीक हुई है, क्रिएटिविटी कहते हैं इसको, है आहो। ऐसे लेवल की, मतलब एक तो बंदा इसरार ही करना शुरू हो गया कि मैं माले गनीमत के अंदर ना दीपिका पादे को लूंगा। ठीक है, खुदा का खौफ करो यार, वो किधर टुर पे, अल्लाह लियो केड़े पासे टुर पे हो। वो जंग का ऐलान कर रहे हैं, आप आगे से जुगते कराना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब जनाब ये सूरत हाल है हमारी तरफ। यार वैसे क्या कौम है, ए कौम तेरे हुस्ने कमालात की खैर, वो जंग के मारे पागल हुए पड़े हैं। जनरल बख्शी की एक मुंह इधर को और एक इधर को ही पड़ी है। ठीक है, और वो मैं नहीं छोड़ूंगा वो लगा है ऐदो एवें अपना की कहीदा कोसियां कोसियां जुगत हो रही हैं, तो नीम गर्म जुगतें कराई जा रही हैं। अच्छा, फिर इस दफा ना चाय नहीं पिलानी आपको, ठीक है ना, इस दफा थोड़े नाल कुछ और करना जी। ठीक है, खैर इस तरह के काम हो रहे हैं। मैं इतना संजीदा मौजू लेके बैठा सा, जुगताल टूट गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जी, और वहां पे पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने उनको बताया कि सूरत हाल क्या है। उनसे सवालात हुए, मेंबरान अरकान ने सवालात किए, ब्रीफिंग दी गई, बताया गया कि भारत जो है उसका जो तैयारा बरदार जहाज है विक्रांत, और वो अगरचे वो चलता फिरता कब्रिस्तान है और कई दफा रिपेयर होने के बाद अब वो तकरीबन अपनी तबई उम्र पूरी कर चुका है और वो मुद्दा ही है जी भाईजन, एवं को हल्का जा बुराक शुराक लगा होना तो उन्हें डूब जाना है। ठीक है, तो वो भारत जो है वो पाकिस्तान की समुद्री हदूद से 58 किलोमीटर दूर वो मूव कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ उसका रुख था। उसकी हमने फिर वीडियो बना के तो डीजी, मेरा ख्याल है किसी लेवल के ऊपर है, मैं डीजीएमओ कहूंगा तो लंदन जियो दे बांदर ਨੂੰ फिर शिकायत हो जाएगी। किसी ने, पाकिस्तान ने उन्हें बताई कि भैन ए तुहाडी मुबलग औकात है तो इसको यहीं पे रोक लें, अदरवाइज हम इसे जंग का ऐलान समझेंगे। उन्होंने कहा हम आपके दूध में तो नहीं आ रहे पाए, हम तो परली तरफ जा रहे, गल्फ की तरफ जा रहे हैं, आपके दूध में आए तो आप तब कहिएगा। वैसे भी देखें ना 58 किलोमीटर हम आपसे दूर हैं। तो वीडियो बना के उनको बकायदा पेश की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर बताया गया कि हमने उन्हें बता दिया कि भजन ये है आपके पास। ठीक है, तो ज़ाहिर है कोई हथियार जो है वो तभी मुअस्सर होता है जब तक वो खुफिया होता है। जब वो डिस्प्ले हो जाए तो फिर वो
ہتھیار نہیں رہتا، پھر تو وہ جو بھی اس کو مطلب کہ ڈال شوں پھڑک، شوں دی آواز میزائل دی آواز ہے، شوں پھڑک ہو جاتا ہے پھر۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کے ایک رکن نے پوچھا کہ جناب یہ جو راجستھان میں نقل و حرکت ہو رہی ہے، انہیں بتایا گیا کہ اس کا پورا انتظام کر رکھا ہے، اور یہ جو ان کا وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ جو بہت تیز میزائل ہوتا ہے، سپر سونک میزائل جو ہے، اس کو گرانے کے لیے ہمارے پاس کافی اور شافی علاج موجود ہے۔ قومی سلامتی کے ایک بندے نے پوچھا کہ جی راجستھان میں ٹینک اور آرٹلری لے کر آ رہا ہے، یہ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹینک کے مقابلے میں ٹینک نہیں جائے گا، گرمی بہت ہے، گرم ہو جائے گا، تو ان کو سڑنے دیں ٹینکوں کے اندر، کیونکہ گرمی ادھر بھی تو ہے نا، اور ادھر زیادہ ہے، راجستھان میں تو زیادہ گرمی ہوگی پرلی طرف، تو ہم اس کے مقابلے میں بھیجیں گے اپنا ڈرون۔ اور مثال ہمارے ساتھ پاس موجود ہے، یہ جو آذربائیجان کی جنگ تھی اس کے اندر اس نے جو آرمینیا کا رگڑا نکالا تھا، آرمینیا کے مطلب ہزاروں ٹینک جو سینکڑوں ٹینک جو تھے وہ ڈرون کے ذریعے نکارہ بنا دیے تھے، تو انہوں نے کہا جی اس کے بارے میں ہمارے پاس ڈرون فورس جو ہے وہ کافی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ڈرون اس وقت فضا میں ہے۔ اچھا، پھر پوچھا گیا اگر وہ پنجاب پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو جواب دیا گیا جی کہ ہماری تو خواہش ہے کہ وہ میدانی علاقے میں ہمارے آمنے سامنے آئیں اور ہم ان کو بتائیں کہ ہم ان سے اس کے حوالے سے بہت ہی ایڈوانس لیول پہ ہیں۔ اچھا، بریفنگ میں بھارت کی اس وقت کی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جتنے بھی بریگیڈ ہیں ان کی لوکیشن بتائی گئی، اور بھارت نے بہاول نگر میں 2، لاہور میں 2، کاموکی میں 1، کشمیر میں 2 جگہوں کو نشانہ بنانے کے لیے براموس میزائل جو ہیں وہ انسٹال کر دیے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر پوچھا گیا کہ پھر اسی کی کرنا ہے، انہوں نے کہا سر ہم نے اس کے حوالے سے انڈیا کے انہوں نے 7 مقامات کے اوپر پاکستان کے وہ براموس جو سپر سونک میزائل ہے ان کا وہ لگایا ہے۔ تو بتایا گیا کہ پاکستان نے بھارت کے 21 مقامات کو لاک کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ 7 مقامات کو ہٹ کریں گے تو ہم 21 مقامات کو ہٹ کریں گے، لیکن ہم نے جو 21 مقامات ہٹ کرنے ہیں وہ سارے کے سارے فوجی مقامات ہیں، اور بھارت کے 7 میں سے 5 مقامات جو ہیں وہ سویلین مقامات ہیں، یعنی کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو مارنا جا رہے ہیں۔ اب اس پہ کہا گیا کہ براموس کا کوئی علاج ہے، تو انہیں بریفنگ دینے والی اتھارٹی نے بتایا کہ پچھلے دنوں ان کا ایک براموس رستہ بھول کر پاکستان میں گر گیا تھا، اور اب اس کے بعد ہمارے لیے وہ کوئی پہیلی نہیں رہ گیا۔ ہاں، اس کو ہم مقام پہ پہنچنے سے پہلے ہی ایل او سی کراس کرتے ہی وہ پھر اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ اور جب انہوں نے کہا گیا کہ اگر وہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ایل او سی ہم بھی پھر شملہ معاہدہ ختم کر دیں گے، تو شملہ معاہدہ ختم کر دیں گے تو پھر ایل او سی نہیں رہ جائے گی، پھر وہ ہمارے لیے بھی کھل جائے گی۔ اس پہ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو ان کے برہموس میزائل ہیں ان کے گرنے سے ہمارا نقصان کیا ہوگا، تو آگے سے کہا گیا 0، کیونکہ جب برہموس پاکستان کے حدود میں آتے ہی ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا تو ہم ان کو بڑے آرام سے چھت پہ لینڈ کروا لیں گے یا فضا میں پٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور پھر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ C-17 جی C-130 کا اگلا ورژن جو ہے وہ ایک طیارہ جو ہے وہ راجستھان میں آیا ہے، اور یہ اڑا تھا امریکی فوجی ہوائی اڈے سے جو کہ دوحہ قطر میں ہے، اور وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کے حکام نے، متعلقہ حکام نے جو ہے ان کو اس امر کی اجازت نہیں دی، تو وہ پھر دور کا چکر لگا کے تو راجستھان میں لینڈ کیا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ امریکی نائب صدر کے ہم کچھ سامان حفاظتی سامان وغیرہ لے کے جانا چاہتے ہیں، ایسی کہ جی ساڑھے گھر حملہ ہونے لگا اور ہمیں خطرہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ رلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو آپ ہماری کو جسوسی کر دیں گے، اس کے اندر جسوسی کا سامان بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے ذرا پروں ہی ہو کے لنگ جو تہاڈی مہربانی۔ اور جناب راجستھان رائفل کے بریگیڈ کمانڈر کی لوکیشن
کو جو ہے بھارتیوں کو بتائی گئی کہ وہ اس وقت رتہ کھنہ کے مقام پر موجود ہے اور ہمارے ریڈار پر ہے۔ پاکستان ایئر فورس مکمل تیار ہے، ضرورت پڑنے پر سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو بھی استعمال کریں گے۔ اگرچہ بچوں کا خیال ہے کہ چائے کے اندر اس دفعہ دودھ استعمال جو کرنا ہے اس کی آپ نے جو ہے وہ عوام الناس سے اپروول لینی ہے، پتہ نہیں پٹی صاحب کے بچوں کی منت کر لیں گے، اپنے ارشاد پٹی صاحب کو کہیں گے ذرا بچوں کا دودھ دیجیے گا، ہم نے اس کو چائے پلانی ہے، کوئی میرا مطلب ہے تسی بے فکر ہو جو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں تو یہ تھا جی میٹنگ کے اندر جو ذرائع ہمارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو ہم تک اطلاعات پہنچائی ہیں، اور جو کہ دشمنوں کو بتانی بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپ کی ایک ایک حرکت کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے ہم ان کے S-400 کا جو نظام تھا اس کو لوکیٹ کر کے بھی بتا چکے ہیں، گرداسپور اور سنانا کے مقام کے اوپر ہم نے کہا تھا اس کو 65 کلومیٹر دور لے جائے، ورنہ ہمارا ایک ڈرون کیماکازی ان کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس وقت بھارت جو بھی جنگی مووز کر رہا ہے، پاکستان ان موو کے مقابلے میں کم از کم 3 سٹیپ آگے ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس لیے جو رد عمل جائے گا وہ بھی 3 گنا ہوگا۔ ادھر سے ایک میزائل اگر آیا تو یہاں سے 3 میزائل جائیں گے، اور یہ بات لکھ لی جائے کہ ان کے میزائلوں کی جو اذکار رفتہ اور اڑتے ہوئے میزائل ہیں ان کی حیثیت جو ہے، میں اب وہ مثال بہت بری ہے میں دینا نہیں چاہ رہا، چلے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ لو کہ اڑتے پھرتے وہ چھلیاں پٹاخے ہوں گے، ان کا کوئی نقصان ہمیں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنے کا مناسب انتظام اب تک کی اطلاع کے مطابق کر لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔